شاید یہ بات تھوڑی کنٹروورشل بھی لگے بٹ کسی نیگیٹو، بٹ جب ہم ایک طرف اتنی ریجڈ باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں تو آج سوشل میڈیا کے دور میں پھر آپ کے پاس انجینئر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو پھر سر عام آ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹریڈیشن کو لیفٹ رائٹ سینٹر فارورڈ بیش کر رہے ہیں بات کرنے کے سلیقے کے لحاظ سے، جو کہ اس میں 4 باتیں شاید کبھی کبھی درست بھی ہوں بٹ لائک وہ متنفر ہے نا پورے نظام سے. اینڈ جو ایک ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت آپ کی میجورٹی یوتھ وہ سن رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہاں یار یہ بات ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ فلانا ہوا ہے. اور وہ جو اور اس ریالٹی کا جو میں تو آپ کو یونیورسٹی کا بتاؤں کہ ایک اس بچے کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ وہ اتنا سارا مسالہ سنتا جا رہا ہے، وہ نماز سے بھی چلا گیا ہے، وہ ٹریڈیشن سے بھی چلا گیا ہے، وہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور اس کا بالکل ہی جو ایک تھوڑا سا بھی تعلق تھا یا ایک جو ٹریڈیشن کی رسپیکٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. رائٹ. دیکھو اس میں گزارش یہ ہے، آپ انجینئر کی بات کرو یا میں تو ایسے انجینئر کے بھی باپ آ گئے مارکیٹ میں. انجینئر تو پھر بیچ میں کوئی خیر کی بات بھی کر جاتا ہوئے گا، تو بالکل الٹا کے ہی رکھ دیا جنہوں نے. اب دیکھو کسی آدمی کو اگر کوئی آدمی کے باسی سبزی بیچ رہا ہو اور اس شہر کے اس گاؤں کے لوگوں نے اس دکان سے باسی ہی سبزی دیکھی ہو، ان کو آپ لاکھ جا کے کہیں کہ بھائی جان یہ سبزی باسی ہے، آپ کیا انہوں نے کبھی تازی دیکھی ہی نہیں. وہ کہہ رہے یار یہ کوئی ایک خراب فتنہ ہے، خرابی کرے گا یہ آدمی، ایمی خم خی ایک اچھی بڑی سبزی کو یہ کہی جا رہا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کی سبزی کی دکان کے سامنے آپ تازہ سبزی کی دکان کھول لیں. اب لوگ تازہ سبزی دیکھیں گے تو خود ہی باسی کی اب شناخت ہو جائے گی. اب یہ جو لوگ اس طرح کے ہیں، جیسے یہ لوگ آئے کیوں ہیں؟ یہ لوگ آئے اس لیے ہیں کہ تازہ سبزی کی دکان ہے ہی کوئی نہیں. جو تازہ سبزی والے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ گھر ہی کھولنی ہے، اس سے باہر جانا ہی نہیں. ہاں یہ تو میڈیا تو حرام ہے، وہ تو میڈیا کو حرام قرار دے رہے ہیں. وہ کروڑوں تک بات پہنچا چکے ہیں. اب جب آپ نے اس کو حلال قرار دینا ہے، اس وقت تک وہ کام کر چکے ہوں گے اپنا. پھر آپ لاکھ بتاتے رہنا کہ یہ غلط ہے. وہ لوگوں کے اندر غلط اتنا گھس چکا ہو، کیونکہ انسان دیکھو یہ میں آج کسی کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کا نا ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، اچھی یا بری چیز کا. یہ جو لوگ دیکھتے ہیں فلمیں ڈرامے، تو ان کے بھی اپنے اثرات ہیں، ایسے نہیں کہ ان کے اثرات نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا تو ہم نا چھپ کے فلم دیکھا کرتے تھے. تو میں سمجھ لائک 15 16 17 سال کے تھے، تو گھر میں اجازت نہیں ہوتی تھی، چپ کر کے جا کے فلم دیکھتے تھے. تو کسی دن سنڈے کو 4 شو ہوتے تھے، صبح چلے جانا تاکہ کہیں جی ابھی ادھر گئے تھے آ کے فلم دیکھا. اب فلموں میں ایک چیز دیکھتا تھا کہ وہ بنانا ایک ہیروئن ہوتی ہے، ایک ہیرو ہوتا ہے. تو ہیرو کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس پہ کیس بن جاتا ہے، وہ عدالت میں اس پہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے. تو یہ جو ہیروئن ہوتی ہے نا، اس نے گھنگرو پہن کے جا کے کسی مزار پہ ڈانس کرنا ہوتا ہے. وہ بال کھول کے دمال ڈالنی ہے اس نے، اور دمال ڈال کے کہنا کہ حضرت آپ ہمارے اس کو بچا لیں. وہ اور وہ اس نے دمول ڈال کے ٹل کھڑکانے ہیں، تو وہ اس نے بری ہو جانا، تو لوگوں نے نعرے مارنے. اب یہ آہستہ آہستہ ذہن سازی ہو گئی کہ جب بھی کوئی مشکل آنی ہے تو ہم نے کسی مزار پہ ہی جانا ہے. مجھے خود یاد ہے میں جب نیا کاروبار شروع کیا تو میرے کاروبار میں لاس ہونا تو میں کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھانی، اس کے گلے میں پیسے ڈالنے. اب یہ پتہ نہیں اس گلے سے پیسے لے کون رہا ہے. اپنی طرف سے پیسے بابے کو دے کے آتے تھے، لیکن وہ پیسے تو اس کے جو بیٹھے باہر جو وہ چلا رہے ہیں، گدیاں چلا رہے ہیں جو، اور اکثر گدیاں چلانے والے جو ہیں وہ اللہ ماشاء اللہ والا چکر ہے. وہ کس لیول کے وہ ہیں کہ ان کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ وہ اکثر لوگ ان میں سے بے نمازی ہیں، اکثر. اور بے نمازی سے بھی اگلے پروگرام ہیں ان کے، وہ ان کو وہ پیسے. لیکن یہ ذہن سازی فلموں نے کی، فلمیں ذہن سازی کر رہی ہیں. اس وقت میں جو ذہن سازی کر رہی ہیں چیزیں، وہ ڈرامے جو گھر میں عورتیں بیٹھی ٹی وی پہ دیکھ رہی ہیں، وہ ذہن سازی کر رہی ہیں، اور ذہن سازی اس سے ہو رہی ہیں. اب اس سے ذہن سازی کیا ہو رہی ہے کہ جو خرابیاں دکھا رہے ہیں، وہ جو خرابیاں دکھا رہے ہیں اس میں وہ آہستہ آہستہ وہ جو گھر میں بیٹھی بچیاں عورتیں جو ڈرامے دیکھ رہی ہیں ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے. اب جب خیر کی بات کرنے والے نہیں ہوں گے تو پھر شر والے تو موجود ہیں. آپ نہ کریں، آپ اس کو حرام کہتے رہیں، وہ کام کر گئے اپنا سارا. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری سمجھ، اللہ مجھے پتہ نہیں صحیح ہے، اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ایک بات مجھے پتہ ہے ارسلان میاں، اخلاص سے کیا ہوا جو کام ہے نا، اس میں سے کبھی شر نہیں نکلتا. جس طرح ہمارے مفتی زین العابدین جس طرح فرمایا کرتے تھے
کہ کبھی کتیا کے پیٹ سے بکری کا بچہ پیدا نہیں ہوتا اور نہ کبھی بکرے کے پیٹ سے کتیا کا بچہ پیدا ہوتا تھا. یعنی مطلب کیا تھا کہ حرام میں سے کبھی حلال نہیں نکلتا, حلال میں سے کبھی حرام نہیں نکلتا. آپ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے رہو چپ کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہاں بشرطے کہ اللہ سے اخلاص مانگتے رہو کہ یا اللہ مجھے اس میں اخلاص دے دے, ایسا نہ ہو کہ میں اس میں میرا نفس شامل ہو جائے. وہ جو دعا ہے نا, وہ دعا ایسے نہیں بتائی تھی اللہ کے نبی نے, کہ اللہ کے نبی نے یہودی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مسلمان ہو جاؤ, میں تمہیں ایک دعا بتاؤں گا, میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا. تو اس نے کہا جی تحفہ, وہ کا ایک خیر لمبا واقعہ, وہ کتنی دیر بعد مسلمان ہوا. جب مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ تحفہ دوں گا تو دیں, وہ تحفہ تو دیں. تو آپ نے فرمایا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یہ ہے تحفہ مسلمان ہونے کا کہ یا اللہ میرے دل میں ہدایت کو الہام کر دے اور مجھے میرے ہی نفس کے شر سے بچا لے. اب میں اس کو سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کیا بم ہوگا یہ, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمان ہونے میں تحفہ دے رہے ہیں, تو یہ کیا چیز ہوگی. یہ اگر آج بھی اگر اس دعا کو پڑھنے کا ہم اہتمام کریں نا, اہتمام خاص طور پہ دین کا کام کرنے والے لوگ اگر اس کا اہتمام کریں تو کام تو نبیوں والا کام ہے, اس کو کون صحیح کر سکتا ہے. یہ تو کسی کو سمجھ آ بھی نہیں سکتا, نہ کو کر سکتا ہے. وہ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کیا فرماتے تھے کہ جو نبی کا کام ہے اس کا 1000واں حصہ تو میں سمجھا ہوں, اور جو میں سمجھا ہوں اس کا کچھ 100واں 1000واں آگے سمجھا پایا ہوں, اور جو تم سمجھے ہو اس کے 1000 میں وہ تم عمل کر رہے ہو. یہ ان لوگوں کا تو ہمیں کہ اس کام کا سمجھنا نہیں ہے, یہ اللہ سے مانگتے رہنے کی بات ہے. اور دیکھو دعوت دائی کا کام کیا ہے, اذان ہے نا, اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت سے کچھ نہیں مانگا, سب کچھ دیا ہی ہے. ہم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کی, ہمیں عطا ہی فرمایا سب کچھ, لیکن ایک ڈیمانڈ کی کہ اے میری امت میرے لیے مقام محمود کی دعا کرتے رہنا اللہ سے. اذان کے بعد یہ دعا کا ضرور اہتمام کرنا کہ اللہ مجھے مقام محمود عطا فرمائے, تاکہ میں مقام محمود کے لیے کل میں قیامت تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگ سکوں. یہ اللہ کے نبی نے ہم سے مانگا ہے کہ اذان کے بعد میرے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمودہ, کہ ان کو مقام محمود تک پہنچا دیں. تو ہم اللہ اپنے نبی کے لیے مقام محمود کی دعا مانگتے رہیں اور کانوں میں ہاتھ دے لیں. اذان دینے والا کو مؤذن کو کانوں میں ہاتھ دے اس لیے دعائیں کہ سننی نہیں کسی دی. کام کرتے رہو, اللہ سے مانگتے رہو. اللہ بڑی کریم ذات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ غلطیوں کو بھی معاف کرتا رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے بھی کر دے گا. کوئی ایسا بڑی بات نہیں ہے, اگر بشرطے کہ نیت میری صحیح رہے تو اللہ خیر کر دے گا. اچھا.